احباب گرامی، جس واقعے کی طرف قرآن یہاں پر اشارہ کر رہا ہے یہ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ دو آدمیوں کا واقعہ پیش آیا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اور مشہور باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں داؤد علیہ السلام کی شخصیت پر وارد ہونے والے اعتراضات کا ازالہ کیا، ان آیات میں بھی اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام پر جو اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں ہم ان کو رفع کریں اور صحیح موقف کی طرف ہم جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور صحیح موقف کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ یاد رکھیے، زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ آئے جس میں بندے کو صحیح بات معلوم نہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے ہدایت دے اس معاملے پر جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بلا شبہ صراط مستقیم کی طرف تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ پھر آپ کوشش کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صحیح موقف کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ یہاں پر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں مشکل الفاظ کو پہلے سمجھ لیں۔ عشیش کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، ظہر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو عربی زبان کے اندر عشیش کہا جاتا ہے۔ اگلی جو بات ذکر کی گئی الصافینات، الصافینات جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا گھوڑا جو 3 کھروں پر کھڑا ہو اور چوتھے کھر کا کنارہ اس نے زمین پر لگایا ہو، چاروں کھر اس نے پورے زمین پر نہ رکھے ہو بلکہ ایک ٹانگ اس نے ٹیڑھی کر کے چوتھی ٹانگ کا کنارہ، اس کھر کا جو کنارہ ہے وہ بس زمین پر رکھا ہو اور باقی تینوں ٹانگیں، تینوں کھر اچھی طرح سے زمین پر جمائے ہوں، یہ عمدہ نسل کے گھوڑوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور الجیاد، جیاد جید سے نکلا ہے، جواد سے بھی نکلا ہے، جید سے بھی نکلا ہے۔ اس کے 2-3 معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر تو یہ کہیں کہ یہ جید سے نکلا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اچھے گھوڑے، لیکن اگر اس کو کہیں کہ یہ جواد سے نکلا ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا بہت تیز دوڑنے والے، اور اسی سے بعض اہل علم نے اس کا معنی کیا کہ پروں والے گھوڑے، اور بعض نے ان کو دریائی گھوڑے بھی کہا۔ خیر جو بھی ہو، گھوڑے تھے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے واقعے کا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کی بات ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے موجود تھے۔ دن کے پچھلے پہر انہوں نے کہا کہ میرے گھوڑوں کو میرے سامنے پیش کرو، اور گھوڑوں کا معائنہ کرنا لگ گئے۔ گھوڑوں کی انگلش میں جسے کہتے ہیں انسپیکشن پریڈ کرنا، ان کا معائنہ کرنا، دیکھنا، ان کا جائزہ لینا، یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے، وہ ان کا معائنہ کرنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز یا جو وہ وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رہ گیا، اور ان کو اس بات کا جب احساس ہوا تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے وہ گھوڑے واپس بلوا کر سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ اس لیے آج دنیا میں پروں والے گھوڑے نہیں ملتے۔ یہ لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بات پر عوام کو بھی آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ پہلے بھی کہ پروں والے گھوڑوں کو سلیمان علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو اعتراضات ہیں، جو اس بات پر اعتراض آتے ہیں، اس واقعے پر جو اعتراض آتے ہیں، ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ کیا کوئی نبی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مال میں، اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو کہ اسے عصر کی نماز ہی بھول جائے؟ اور ایسا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہی تھی کس وقت؟ جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا۔
مشرکین کے ساتھ لڑائی پورے زوروں پر تھی اور آپ جنگ کی وجہ سے نماز نہ ادا کر سکے، آپ علیہ السلام نے بد دعا کی، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز کا وقت نہیں دیا۔ گویا آپ ادا کرنا چاہتے تھے لیکن مصروفیت کی بنا پر حالت جنگ میں آپ کو میدان جنگ سے محاذ سے ہٹنے نہیں دیا گیا۔ لیکن ادھر صورتحال کچھ اور ہے، ادھر یہ ہے کہ جنگ نہیں لگی ہوئی بلکہ اپنے مال میں وہ مشغول ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کیا کہ نبی وہ دنیا کی محبت میں دیکھو کتنا ڈوب گیا کہ اسے عصر کی نماز کا یا اپنے ذکر کا یاد ہی نہیں رہا۔ حالانکہ کسی نبی سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کسی نبی سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ آیت نمبر 33 میں دیکھیں، لفظ آیا ہے مسحن، مسحن کا لفظ ہے۔ مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دجال کو کہا جاتا ہے، آپ نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، میں مسیح الدجال سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے مسیح علیہ السلام آئیں گے۔ مسیح علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسیح کا معنی ہوتا ہے چھونے والا۔ مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونے والا۔ ہم وضو میں مسح کرتے ہیں، مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا۔ کہیں پر آپ نے پڑھا ہو کہ مسح کا معنی ہوتا ہے کاٹنا؟ مسح کا معنی ہو کاٹنا۔ اب آ جائیے صحیح موقف کی طرف، اور یہ جو صحیح موقف ہے یہ میں نہیں بیان کر رہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی۔ کس نے بیان کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام نے دن کے پچھلے پہر اپنے گھوڑوں کو بلایا جو کہ ان کی فوج کا بہترین حصہ تھے، جن کو انہوں نے جہاد کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، اور وہ ان کا معائنہ کر کے اتنے خوش ہوئے کہ آپ اگلی آیت نمبر 32 میں دیکھیں، انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں ان گھوڑوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جہاد میں رب کے دین کی سربلندی کا کام دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ گھوڑوں سے محبت نہیں تھی بلکہ دینی اعتبار سے ان سے محبت تھی کہ یہ گھوڑے جہاد کے میدان میں کفر کا سر توڑنے کے لیے یہ میرے کام آتے ہیں۔ اور اگر آپ اس جہاد کی بات کو درمیان سے نکال دیں تو پھر میرا بھائی باقی دنیا کی بات ہی بچتی ہے کہ ان کو گھوڑوں سے محبت تھی اپنے دنیا کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے یہ گھوڑے مجھے میرے رب کی یاد دلاتے ہیں۔ کس اعتبار سے یاد دلاتے ہیں؟ کہ جب میں ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلتا ہوں، کافروں کے سر پھوڑتا ہوں، تو پھر میں اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور پھر ان کی مشق کروائی، پریڈ کروائی۔ پریڈ کیا کروائی؟ ان کو کہا کہ ان کو دوڑاؤ۔ یہ جو بات ہے یہ میں پھر بتا رہا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوڑ لگوائی، کس کی؟ اپنے گھوڑوں کی۔ حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ گھوڑوں کو ایک مقررہ مقام تک جب وہ پہنچ گئے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یعنی لمبی دوڑ ان کی لگوائی، ان کی لمبی دوڑ لگوائی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی عصر کی نماز رہ گئی، وہ کہتے ہیں توارت بالحجاب کا معنی یہ ہے کہ سورج ڈوب گیا۔ توارت بالحجاب کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا۔ میرا بھائی عربی میں سورج کو شمس کہتے ہیں، عربی میں سورج کو شمس کہتے ہیں، اور قرآن میں ایک سورت بھی آتی ہے والشمس وضحاها۔ شمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ یہاں کہیں پر لکھا ہوا ہے سورج؟ الشمس لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پیچھے اللہ نے ذکر کیا پچھلے پہر، پچھلے پہر گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، تو پچھلے پہر میں سورج ہی تو ہوتا ہے، تو سورج ہی ڈوبنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، پیچھے توارت، توارت کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو صافینات اور الجیات کی طرف جا رہی ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اسلم سکول جاتا ہے، وہ سکول سے واپس آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، جو لفظ وہ ہے نا اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں آپ کہیں دیر واز اے کنگ ان پاکستان، پاکستان میں ایک بادشاہ تھا، ہز نیم از عمران خان، اس کا نام عمران خان تھا، ہی واز ویری ہونیسٹ، وہ بڑا ایماندار تھا۔
ہم ہی شیٹ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر ہوتی ہے، ان کو ضمیر انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ گرامر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ لوٹ رہی ہے پیچھے گھوڑوں کی طرف۔ سورج کا تو یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر سورج کا ذکر ہوتا، لفظ سورج آیا ہوتا تو پھر اس نے اس کی طرف جانا تھا۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ اور گھوڑوں کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے بات گھوڑوں کے متعلق ہی آگے کی جائے گی۔ تو کہا کہ وہ گھوڑے چھپ گئے دوڑنے کی وجہ سے، لمبی دوڑ لگائی تو نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ پھر فرمایا ردوہا علیہ، ان کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ مانا کیا تھا کہ خوشی سے اور پسندیدگی کی وجہ سے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گھوڑے کی پیشانی پر اور اس کی گردن پر اور اس کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے قیامت تک گھوڑوں کے اندر خیر رکھ دی، قیامت تک گھوڑوں کے اندر خیر رکھ دی۔ تو ایک نبی اگر اپنی نماز ضائع ہونے کی وجہ سے، اگر ایسے لوگوں کی بات مان لی جائے، اپنی نماز ضائع ہونے کی وجہ سے گھوڑوں کو ذبح کر دے تو گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ذبح کیے انہوں نے گھوڑے؟ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ لغت میں کہیں پر بھی مسح کا معنی قتل نہیں لکھا ہوا، ذبح نہیں لکھا ہوا، اس لیے بات صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے پیار سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا۔ اور آخری بات جو اس اعتراض کو اور ان کی عصمت کو بلند کرتی ہے اور اس اعتراض کو رفع کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اس لیے واقعات آگے بیان کیے نا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا۔ اگر یہاں کہا جائے کہ انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو صبر کہاں سے مل رہا ہے؟ صبر تو کہیں پر بھی نہیں مل رہا۔ در حقیقت اللہ نے پیچھے آیت نمبر 30 میں جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ وہ بڑا اچھا بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ کیا ایک اچھا بندہ ہو بھی وہ نبی اور اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑانے والا ہو، کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا مال اتنا ضائع کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کیا وہ گھوڑے پروں والے تھے؟ تو سنن ابو داود کے اندر ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کچھ کھلونے تھے، ان کھلونوں میں پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہنے لگیں کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی، یعنی خوش ہوئے آپ سیدہ عائشہ کے علم پر۔ اس سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کیا شریعت اسلامیہ میں گھوڑا حلال ہے؟ کیوں جی؟ گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ کون کہتا ہے نہیں کھایا جا سکتا اور کون کہتا ہے کھایا جا سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ دی گل کرو جی، کون بھائی کہتے ہیں کہ کھایا جا سکتا ہے اور کون کہتے ہیں نہیں کھایا؟ ایک بابا جی کہتے ہیں کھایا جا سکتا ہے، ہاتھ کھڑا کر لینا جو کہتے ہیں کھا سکتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں کھا سکتے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں جی، دلیل دیو اپنے اپنے موقف۔ بھائی گھوڑا حلال ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ ہاں اپنی اپنی طبیعت ہے، کھانا چاہیں تو کھا لیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، ساری حلال چیزیں کھانا فرض نہیں ہے، لیکن اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے، جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں نا جو عام طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ والے گدھے حرام ہیں۔ اور بقایا جو زیبرا وغیرہ جو جنگل میں ملتا ہے جسے جنگلی گدھا کہا جاتا ہے، شریعت اس کو بھی حلال کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں۔ میں پھر کہوں گا ساری حلال چیزیں کھانا فرض نہیں ہے، طبیعت پسند کرتی ہے تو کھا لیں، نہیں پسند کرتی تو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔